علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وغاثنا ومغيثنا ونورنا ونور قلوبنا ونور غائبنا ونور شاهدنا ونورنا وشفيعنا وملجأنا ومأوانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر صدق اللہ مولانا العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. غوث اعظم بمنیب سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ و امام مدد. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. لبیک اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. السلام علیکم یا رسول اللہ. سامعین محترم، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج ہم اس بابرکت عظیم الشان یوم، جس کو ہم یوم نحر بھی کہتے ہیں اور عمومی طور پر اور عام عید الاضحیٰ کا نام مشہور و معروف ہے، اس عید کے موقع پر ہم یہاں جمع ہیں. بہت ہی بابرکت دن ہے. اللہ اکبر میرے دوستوں بزرگوں. اور آج تمام امت مسلمہ سنت ابراہیم علیہ السلام پر عمل پیرا ہو کر وہ عظیم عمل کرتی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں بے انتہا قبول ہے. میرے دوستوں، یوں تو سارے مہینے خوشبودار ہیں، مہکے ہوئے ہیں، سب کی مہکیں اپنی اپنی ہیں، سب کی فضیلتیں اعلیٰ ہیں، سب اپنی اپنی منزلتوں پر قدرتوں پر بہت اعلیٰ ہیں، جیسے خصوصاً رمضان المبارک. اللہ اکبر. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذوالحجہ، جس کو ذوالحجہ بھی کہا جاتا ہے، ذوالحجہ کے ان عشرے کو بڑی فضیلت والے عشرے کا ہے. اس وقت ہم آخری دن موجود ہیں. ابھی ہمارے پاس بہت گھنٹے پڑے ہیں کرنے کو. اگر کرنا چاہیں تو ان گھنٹے میں بھی ہم انشاءاللہ گھنٹوں میں بھی آپ یقین جانیے پورے ویک کا ثمر حاصل کر سکتے ہیں. آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جب آقا علیہ السلام نے ذی الحجہ کے فضائل بیان کیے، پورے باب موجود ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، سنن، داؤد، جو بھی حدیث اٹھا کر دیکھیں آپ تو اس ذی الحجہ کے عشرے کے باب موجود ہیں. اور آقا علیہ السلام نے بے شمار فضیلتیں بیان فرمائی ہیں. تو مختصر سے 2 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، پھر ہم قربانی کی طرف آئیں گے. اللہ رب العالمین جل شانہ کہ حبیب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اتنی فضیلت بیان کی تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا ذی الحجہ کی نیکیوں کا ثواب جہاد سے بھی زیادہ ہے؟ صحیح مسلم. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں، اس کی ایک نیکی کرنے والا جہاد سے زیادہ ثواب پاتا ہے، بدیگر اس کے وہ جہاد جس جہاد میں بندہ مال خرچ کرے اور اپنی جان دے دے، وہ افضل ہے. لیکن جو جہاد کا ثواب اس سے بھی زیادہ اس ذی الحجہ کے موقع پر نیکی کرنے والے کو اللہ عطا فرماتا ہے. اب آئیے، امام طبرانی نے جس حدیثوں کو کوٹ کیا، اللہ اکبر، اس پہ ہم بات کرتے ہیں. امام سبکی نے بھی اس حدیث کو کوٹ کیا اور دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے. 2 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پہلی حدیث تو میں اس لیے میں نے ذہن میں آئی کہ ابھی ہمارے پاس وقت ہے تو وہ باقی حدیثیں تو بہت ہیں شروع کے عشرے کے بیان کرنے کے لیے، روزوں کی اور پڑھنے کی، ہر رات کے عمل کی. لیکن اس ذی الحجہ کے آخری دن کی جو حدیث تھی وہ بیان کرنا مقصود یہ تھا کہ آپ کے اندر نیکی کا شعور اور اجاگر ہو. جو نیک کرنے والے لوگ ہیں نا، نیکی کرنے والے،
ان کے دل میں تمنا ہو کہ ہم نیکی ہی کریں. تو ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کی اور نیکیوں میں نیکی کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا ذی الحجہ کے دن، آخری دن، اس مہینے کے آخری دن، یہ ہمارے کو باقی ہے، باقی تو گزر گئے، اسی لیے حدیث بیان کر رہا ہوں. آخری دن جو کوئی روزہ رکھے اور محرم شریف کا پہلا روزہ کوئی رکھے، اللہ رب العالمین اس کو 50 برس کے گناہ سے کفیل کر دے گا، معاف کر دے گا. اس کی زندگی کے 50 برس کے جو گناہ ہیں کتنے بھی ہو، اللہ رب العالمین اس کو معاف فرما دے گا. یہ 2 روزے رکھنے کی ابھی ہے، اگر نیکیوں کی شوق ہے، اللہ نیکیوں کا جذبہ دے تو ضرور بضرور یہ 2 روزے آ رہے ہیں. آخری کے اور پہلی کے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک کے مطابق اور فرمان کے مطابق آپ عمل کر سکتے ہیں. دوسری حدیث حضرت موسیٰ علیہ السلام، جیسا کہ آپ کے علم میں سرکار موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ سرکار یہی دعا کرتے تھے رب کریم سے، یا اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا، اپنی جہارائی کا جلوہ مجھے دکھا، جہارا کا جلوہ مجھے دکھا. رب فرماتا رہا، ٹالتا رہا، نہیں موسیٰ تو نہیں، تو نہیں. ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ریکویسٹ کی، یا رب العالمین میں اتنی تمنا کرتا ہوں تیرے جلوے کی لیکن تو نہیں دکھاتا، لیکن مجھے ایسا کر دے کہ ایسی دعا تعلیم کر دے، کچھ ایسا کلمہ مجھے بتا دے کہ جو میں پڑھوں اور اس کو پڑھ کر تیری بارگاہ میں پیش کروں تو تو مجھے سب کچھ عطا کر دے. اللہ اکبر. اللہ فرماتا وہی نازل فرمائی. اللہ نے فرمایا جا بندے، اے موسیٰ تو جس مہینے یہ دعا کر رہا ہے یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے. اس مہینے کوئی بندہ، اللہ اکبر، کوئی بندہ ضبط الواعظین کے اندر ہے، امام فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ لے، اللہ رب العالمین اس کلمے کا اس کو اتنا عظیم اجر عطا فرمائے گا جس کو اندازہ نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا رب العالمین یہ تو سب پڑھتے ہیں، یہ تو میرے سارے امتی پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، کوئی ایسی چیز بتا یا رب العالمین جو انوکھی ہو. تو رب نے فرمایا موسیٰ تجھے اس کلمے کا اندازہ نہیں ہے، اس ذکر کا تجھے پتہ نہیں ہے. سن، دونوں زمین اور آسمان کا وزن ایک طرف پلڑے پر کل سراف کل ترازو کے میزان پر رکھ دیا جائے گا، دونوں آسمان اور زمین کا وزن، اور یہ کلمہ طیبہ کا یہ الفاظ رکھ دیے جائیں گے، یہ پلڑا جو رکھا جائے گا نیکیوں کا اتنا بھاری ہوگا کہ وہ بھی نیچے ہو جائیں گے. اتنا عمل ہے. اندازہ کیوں؟ سرکار فرماتے ہیں ان دنوں میں اللہ کو اپنی ثنا پسند ہے، انا پسند ہے. اسی لیے اب آپ دیکھیں 3 عبادتیں اس مہینے کے اندر بڑی مشہور اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. 3 عبادتیں اہم اور اتنی اعلیٰ عبادتیں ہیں کہ اس کے ہر عمل کے اوپر آپ کو نیکیوں کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں 3 عبادتیں. پہلی عبادت حج. حج اللہ بندہ ماں کے پیٹ سے، میں آپ کو بیان کر چکا پچھلے ہفتے جمعے کے دن پوری تفصیل سے کہ کس طرح حج پہ ماں، جملہ میرا یہ تھا کہ ماں کے پیٹ سے کس طرح، جملہ یہ حدیث ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے بندہ نکلتا ہے نا پیدا بچہ، ایسا پاک ہو جاتا. پچھلے جمعے میں نے بتائی کیسی نیکی، کہاں نیکی ملتی ہیں. اللہ اکبر. اللہ کس قدر گناہ معاف فرماتا ہے حج میں. تو حج اتنا بڑا عمل ہے، شاید آپ اگر اس حج کے بارے میں پڑھ لیں تو خدا کی قسم باللہ میں یہاں بیٹھا ہوں آپ ہر سال حج کر جائیں، آپ دنیا چھوڑ دیں. آپ بولے اتنا نیک عمل آپ اندازہ نہیں کر سکتے حج کیا چیز ہے. اللہ اکبر کا ہر قدم. محدثین فرماتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی نے ایک حاشیہ لکھا، فرماتے ہیں کہ میں جب حج پہ گیا تو میں نے حج کا احرام کو ڈیلے کیا. لوگ کہتے تھے کہ یہ لوگ آتے ہیں آپ بھاگتے ہیں، احرام بندہ ہوا ہوتا ہے نا تو جلدی کرو، جلدی پڑھ کے سکون ہو جائے، نہا لیں دھو لیں فارغ ہو جائیں. اور میں 2 دن اور لگاتا تھا، 3 دن اور. لوگ مجھے کہتے تھے حضرت یہ کہتے، اب سنیے جملہ بولے. دیکھیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب بندہ احرام میں ہوتا ہے نا وہ اللہ کا ہوتا ہے. اللہ کیوں کہ ہر چیز سے بچ رہا ہوتا ہے نا، بال نہ ٹوٹے، یہ نہ لگے، خوشبو نہ لگ جائے، یہ نہ، وہ اللہ کے ہر عمل پہ اتنا پیوستہ ہوتا ہے کہ اس وقت وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں محدثین ارے میں اللہ کے اتنے قریب ہوں احرام میں تو میں کیوں اتنی جلدی کروں، میں تو اطمینان سے جتنا مجھے موقع ملتا ہے میں احرام کو باندھے رکھتا ہوں. احرام کے باندھنے میں اللہ کی بارگاہ میں اس کی بڑی مقبولیت ہوتی ہے میرے دوستوں بزرگوں اس حالت کے اندر. تو یہ حج کبھی میں پچھلی دفعہ ذکر کر چکا مختصر طور پہ، اب بہت سارے آپ کو فضائل بتایا تھے میں نے، خیر تو وقت کی مناسبت سے آگے آئیے. دوسرا اس کا جو عمل ہے وہ ہے ایام تشریق، جس میں آپ نئی حدیث سے شروع کرتے ہیں فجر کی نماز سے. جو کلمی ابھی ہم نے پڑھی دیکھا، اللہ پھر پڑھی محبت کے ساتھ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ
اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. دیکھیے قربان جائیے مختصر یہ ایام تشریق کے اندر میں کیا بولوں, بسم اللہ الہ الا اللہ آ گیا نا جو میں نے ابھی حدیث بیان کی. قربان جائیے آقا علیہ السلام نے امت پہ کتنا بڑا تحفہ عطا فرمایا. میرے دوستوں یہ ہر ایک مومن پر واجب ہے نماز کے بعد پڑھنا, اور اس میں تھوڑا سا اختلافی مسئلہ ہے محدثین کا کافی, کہ عورتوں کو پڑھنا چاہیے کہ نہیں چاہیے. کسی محدث نے منع فرمایا کیونکہ بآواز بلند عورت کا پڑھنا صحیح نہیں, لیکن کسی محدث نے یہ فرمایا کہ یہ مطلق حکم ہے تمام مسلمین اور مسلمات پر کہ یہ کرے, تو ان پر بھی ہیں وہ چاہیں تو گھر کے اندر سلو سے اپنے آواز سن سکیں, اس طرح تلبیہ ان کو کرنی چاہیے, اس کا ثواب تو یقیناً ملے گا. تو میرے دوستو بزرگوں یہ ایام تشریق جو ہم پڑھتے ہیں اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. اس کے ایک ایک الفاظ کا میں نے ابھی بیان کیا, ابھی میں صرف اللہ اکبر کا ہی میں ذکر کر دوں تو آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ اس 10 دنوں کے اندر جو اللہ کا ذکر کرتا ہے خالی اللہ اکبر کہتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں وہ اتنا مقبول ہوتا ہے اس عشرے کے اندر جس کا کوئی اندازہ نہیں. اب آئیے تیسرا عمل, 2 عبادتیں ہو گئی, پہلی عبادت حج, دوسری عبادت ایام تشریق. یوم تشریق تکبیر تشریق جو ہم پڑھتے ہیں 5 دن. تشریق کے معنی بھی اگر آپ کو نہ معلوم ہو, اگر ہوں بہت سارے عالم لوگ بیٹھے آپ کو تو پتا ہوگا تشریق کے معنی اور مفہوم بھی سمجھ لیں کیا حکمت ہے. اس زمانے میں قربانی جب کی جاتی تھی نا, قربانی جب کی جاتی تھی کسی زمانے میں, تو اس زمانے میں گوشت وغیرہ سب بنی اسرائیل کے زمانے میں جو قربانی دی جاتی تھی آسمان سے ایک آگ آتی تھی وہ پورا کھا کے چلی جاتی تھی, قربانی قبول ہو گئی. اسی طرح یہ حابل و قابل کا جو جھگڑا ہوا حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بچے بیٹوں کا, جس میں قابل نے حابل کو قتل کیا اسی بیس پر, تو پھر قربانی نہیں قبول ہوئی, اس کی قربانی قبول ہو گئی. اللہ اکبر. اور وہ آگ آئی اور وہ اس کی قربانی کو لے گئی حابل کی, تو قابل کو جلن ہوئی, حسد ہوئی, اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں تجھے نہیں چھوڑوں گا, تجھے ماروں گا. لیکن حابل جو ہے نیک آدمی تھے, انہوں نے کہا میں تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں گا, میں اللہ سے اپنی نافرمانی نہیں کروں گا کہ میں کسی بندے کو ماروں, تو مجھے مکار سکتا مار. لیکن وہ اس نے قتل کر دیا. پہلا قاتل, کلر آف دا ورلڈ, فرسٹ کلر آف دا ورلڈ قابل. اللہ محدثین فرماتے ہیں دنیا میں جتنے قتل ہوں گے نا سب کا عذاب قابل کو پڑتا رہے گا. پتہ ہی یار, اسی لیے کہتے کوئی نیک کام کر دو آپ, مرتے دم تک قیامت تک جب تک وہ نیک عمل رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا. اگر آپ نے کوئی نیک عمل کیا شروع کیا تو اللہ اس کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے. میرے دوستوں اسی طرح قربانی کے اندر اس زمانے میں گوشت کھانے کی اجازت نہیں تھی, کیا آپ گوشت لے جائیں, قربانی دے دی جاتی تھی. لیکن قربان جائیے آقا علیہ السلام کی دور جب آیا تو اس زمانے میں بھی اجازت نہیں تھی, اس زمانے میں بھی اجازت نہیں. آقا علیہ السلام کے شروع کے زمانے میں قربانی کا گوشت غریبوں میں بانٹنے کا, یعنی کہا ہٹا لو اپنے پاس سے تقسیم کر دو. پھر حکم آ گیا کہ قربانی کا گوشت رکھ لیا کرو, کھا لیا کرو, غریبوں میں دے بھی دیا کرو تب بھی صحیح ہے, اور نہ بھی دو تم بھی کھا لو تب بھی صحیح ہے. اللہ کو قربانی کے گوشت کی غرض نہیں. تو اس میں ہوتا کیا تھا کہ اس زمانے میں, آج تو فریج ہے نا, آپ اپنے فریجوں میں رکھ دیتے ہیں, فریجوں میں رکھ دیتے ہیں نا. اس زمانے میں وہ دھوپ میں سکھا کر, ابھی بھی آپ لوگ گاؤں والے بہت سارے لوگ ہیں بڑے مزے سے کھاتے ہوں گے, اس کا نام بھی بڑا مشہور ہے, تو وہ سکھا کے کھاتے ہیں. آج ہمارے ماں دادی ہیں نانی ہمیں کھلاتی تھی تو حیرت ہوتی تھی کیا بقائی رسیوں پہ باندھ کے اس کا گوشت لٹکا کے کرتے ہیں نا, اس کو کہتے ہیں تشریق. جو کافی عرصے تک 5-6 دن تک پڑی جاتی ہے, 4 دن تک پڑی جاتی ہے نا, وہ ایام تشریق یہ ہے. جو قربانی کا گوشت ہم سکھا کر بعد میں کھاتے ہیں وہ گوشت کہلاتا ہے سکھا ہوا, اس کو تشریق کہتے ہیں. اللہ اکبر. تو میرے دوستو قربانی, اللہ اکبر, یہ قربانی کا عمل کیا ہے؟ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین سیدہ ارشاد فرماتی ہیں, یہ بھی بخاری کی حدیث ہے, اور جتنی حدیثیں میں بیان کر رہا ہوں الحمدللہ بخاری مسلم سے اور صحیحین کی حدیث ہیں, قربانی کے مسائل اور ان کے فوائد کے اندر جو بیان ہوئی ہیں. میرے دوستوں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں کوئی جانور قربان کرتا ہے, کوئی راہ میں قربان کرتا ہے, اب بھی اس کا خون کٹنے کے بعد زمین پر بھی نہیں جاتا, اللہ اس سب شخص کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے. اور اللہ رب العالمین کو اس کی قربانی کا گوشت مانے نہیں ہے, اس کا خون مانے نہیں ہے, اس کی قلوب یعنی اس میں کہا کہ اطہر القلوب, کہ اس کا قلوب دل کی حالت کیفیت, اس کی نیت خشوع و رضوع, کہ جو نیت کر رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں یہ جانور قربان کروں گا, انشاءاللہ جتنا بڑا کرے گا سرکار فرماتے اتنا عظیم عمل ملے گا اس کو. یہ تو اس کے اوپر ہے کہ کتنا سوچتا ہے, بس اس نے نیت کی قربانی کی بس ختم. اب اس کے بعد گوشت خود کھا بانٹ یا کچھ بھی کر, وہ تیرا
رب کے معاملے میں نہیں ہے. رب کہتا ہے تو نے میری راہ میں خون بہا دیا. اسی لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب قربانی کی سرکار نے ان کی، تو سرکار نے دیکھا کہ اندر وہ لیٹی ہوئی ہیں. آپ گئے اندر، ہاتھ پکڑا، اے فاطمہ یہاں بیٹھی ہے، چل اٹھ دے، تیری قربانی ہو رہی ہے اور اب تو قربانی دے. اور اب دیکھنا کہ جب اس کو ذبح کیا جائے گا تیرے جانور کو، اور یہ خون ابھی زمین پہ گرے گا بھی نہیں، اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کرنا دے گا. اللہ. محدثین فرماتے ہیں قربانی کرنے والوں کا یہ اجر ہے کہ اس کے بال کے برابر. آقا علیہ السلام سے پوچھا صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ یہ ہمیں قربانی کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا سنت و ابی کا ابراہیم، کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. اور یہ ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ اللہ اکبر. قربان جائیے. قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین. اے اللہ میری نمازیں، میرا سب کچھ تیرے لیے، سب کچھ تیرے لیے. اللہ اکبر. یہ ابراہیم علیہ السلام کہ تو راضی ہو جا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کس طرح آزمایا ہے؟ کیسے نبی تھے؟ مال میں آزمایا، جان میں آزمایا. دیکھیں آپ مشہور ہے، ٹائم نہیں ہے کہ تفصیل بتاؤں، لیکن پھر بھی مختصر اشارہ دیتا جا رہا ہوں آپ کو کہ مال میں آزمایا. مال میں کیسا آزمایا سنیے مختصر. اللہ اکبر. اللہ کے فرشتوں نے کہا یا رب العالمین آج ابراہیم کا بڑا مال ہے، بہت بکری تھی، کسی ہزاروں کی تعداد میں بکری ریوڑ تھے، کس طرح آزمایا جائے کہ مال دے دے گا تیری راہ میں؟ اللہ رب العالمین فرشتوں نے کہا تو میرے ابراہیم کو آزمانا چاہتا جانا. اللہ اس کو اللہ کا کلام بڑا پسند ہے، اللہ کا ورد بڑا پسند ہے. یعنی ہم پڑھتے ہیں تسبیح سبحان اللہ، ابراہیم کو بڑا پسند ہے. جاؤ دو فرشتوں کو بولا جا تم اور یہ ذکر کرو جنگل میں اس کے پاس. پھر دیکھو اس کی حالت کیسی ہوگی، مچھلی کی طرح تڑپے گا. دیکھو یہ اللہ کے ذکر سے. اب جب وہ پہنچے فرشتوں نے جنگل میں کہنا شروع کر دیا جو آج ہم رمضان المبارک میں تراویح میں تسبیح پڑھتے ہیں نا، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. یہ جنگل میں کہنا شروع کیا فرشتوں نے. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام بکرے چلا رہے، تڑپ گئے، بھاگے. کون کہہ رہا ہے؟ جیسے دیکھا تو دو شخص، وہ تو فرشتے تھے بظاہر بشر کی صورت میں، بشر کی صورت میں بیٹھے پڑھ رہے تھے. آگے ایک دم رک گئے اور کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام کو خدا کے لیے بندے کیوں رک گیا، کیوں رک گیا، تو پڑھ. سوال ہی نہیں پیدا ہوگا، ہم نہیں پڑھیں گے، ہم نہیں پڑھیں گے. محدثین نے تفسیر کی ہے قرآن کریم فرقان حمید سے. اللہ اکبر. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام روئے، اس کو ہاتھ جوڑے، او بھائی تو جو کچھ بول کیا چاہتا ہے؟ بولا ہم تو معاوضہ دے. وہاں تو بھائی تھی نا، معاوضہ دے، تیرے اندر کچھ ہے تو پھر ہم پڑھیں. اسی لیے فرمایا گیا. اسی حدیث کو منقول کر کے لوگوں نے روایتیں اور فقہی مسائل بتایا کہ اگر امام یا کوئی بندہ کسی تحت اپنے کرنے کے لیے معاوضہ لیتا ہے تو وہ غلط نہیں ہے. اللہ اکبر. یہاں ابراہیم علیہ السلام سے منقول ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لے آدھا ریوڑ میرا، بتاؤ کتنے ہزاروں بکریاں تھیں، میرا آدھا ریوڑ تجھے دیتا ہوں. یہ کلمہ ایک دفعہ سنا دے، ایک دفعہ سنا دے. اللہ اکبر. ایک دفعہ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، ایک دفعہ سنا دے. فرشتے نے کہا اچھا دے دے گا، دے دیا. اس نے سنایا. پھر کہنے لگے ایک اور دفعہ سنانا. بولا اب کیا دے گا؟ پوری آدھی ریوڑی پڑی ہے، بکری میں آدھا اور ہے، وہ بھی لے لے اللہ کی راہ میں. اور یہ دوبارہ سنا، بس مجھے سناتا ہے. دوبارہ سنایا، تب لے لیا. اب پھر کر پہ بولا اب سنانا. بولا تیرے پاس کیا ہے؟ بولا بات سن، تو اب ہو گیا رئیس. اللہ ان کو کہنے لگا فرشتوں کو اب تو ہو گئے ہیں رئیس، تمہیں اللہ کا میں نے بہت مال دے دیا، اب تم کیا کر رہا ہو ان بکریوں کو؟ مجھے غلام خادم رکھ لو، ایک دفعہ مجھے یہ کلمے سنا دو، میں تمہارا خادم بن کر رہوں گا اور بکری میں چڑھاؤں گا. اللہ اکبر. یہ قربانی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فرشتوں میرے ابراہیم کو کیا آزماؤ گے؟ یہ تو اپنی جان بھی قربان کر چکا ہے اور آگ میں کود چکا ہے. ارے میرے دوستوں بزرگوں، وہ آگ میں جو کودے تھے ابراہیم علیہ السلام، اللہ اکبر. میں کیا سناؤں آپ کو بات کے امام شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے اس پر ایک اچھا حاشیہ لکھا کہ جب آگ جلی، ابراہیم علیہ السلام نیچے تھے، دیکھا تھا آپ نے آگنار پھول بن گئی نا، اندر بیٹھے ہیں دو فرشتے، ایک پنکھا جل رہا ہے فرشتہ، اور سیدنا جبریل علیہ السلام آپ کے قدموں کے پاس بیٹھے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں. اللہ اکبر. آگ جل رہی ہے. نمرود کی بیٹی، اس کا نام بھی تاریخوں میں آتا ہے، حدیثوں میں اس کا نام بھی آیا ہے، وہ کہتی بابا جان میں دیکھوں وہ جو زندہ آپ نے جلایا ہے جس شخص کو، میں دیکھوں تو صحیح کہ وہ کیا کر رہا ہے آپ کے اندر، اور آگ میں ہے، جل گیا کہ کیا ہوا؟ نمرود نے کہا جا دیکھ لے اس کو بھی، تو بھی نظارہ کر. وہ جو نظارہ کرنے گئی اللہ نے تجلی عطا فرمائی اس لڑکی کے اندر. جب اس نے دیکھا کہ اس نے آنکھوں سے کہ اللہ اکبر وہ سو رہے ہیں آرام سے لیٹے ہوئے، تو ایک پنکھا چل رہا اور ایک باتیں کر رہا، تو حیران ہو گئی. گیا تو ایک تھا، کودا تو ایک تھا، یہ تین کیسے ہو گئے؟ اللہ رب العالمین نے جبریل حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ لڑکی سامنے کھڑی ہے، تو ایسی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کیفیت کہ ابراہیم علیہ السلام پوچھا ہے بیٹی بچی کیا پوچھ رہی ہے؟
تب تک ایمان کی دولت اس عورت میں لڑکی میں نہیں آئی تھی. جب اس نے دیکھا یہ معجزہ حیران ہو گئی. اب اس کے دل میں تڑپ ہوئی کہ اللہ ہے, یہ نبی سچا ہے. کہنے لگی, اے نبی یہ کیا معاملہ ہے, تجھے تو اکیلا بھیجا تھا, یہ دو فرشتے کیا تھے, یہ دو بندے کیا ہیں؟ بولے یہ یہاں کی مخلوق نہیں ہے, یہ وہ میرے رب کی مخلوق ہے جس کی میں بیان کر رہا ہوں, جس کی وجہ سے میں آگ میں گیا ہوں. میری رب نے, میں نے رب کا نام کو بلند کیا, رب نے میری خدمت کے لیے یہ دو فرشتے میرے پاس بھیج دیے ہیں. بس آمنا صدقنا خدا ہے ابراہیم میں کلمہ پڑھتی ہوں, میں بھی آگ میں آتی ہوں. اب یہ آگ میں کودی ہے. محدث فرماتے ہیں رب نے فرمایا جبریل او فرشتے پنکھا چھوڑ دے, اب یہ اللہ کی بندی ہو گئی, یہ بھی اور اس کا بھی دوپٹہ, اس کا کپڑا آگ میں جلنے نہ پائے. اللہ. محدث فرماتے ہیں اور جیسی گئی اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کو قبول فرمایا. میرے دوستو بزرگوں, یہ اللہ کی محبت کے اندر آپ چلو تو صحیح, اللہ کی راہ میں چلو تو صحیح. یہ قربانی یہی عمل بتا رہی ہے ابراہیم علیہ السلام سے. میرے دوستو کیا جان کی بچے کی قربانی کوئی دے سکتا ہے؟ دیکھیں جان کی دی, بچے کی کیسی قربانی دی. بچے کو لے جا رہے ہیں, اسماعیل علیہ السلام 13-14 برس کے ہیں. اللہ ہوگا پوچھ رہے, بیٹا آج تجھے میں قربان کرنے والا ہوں, یہ ہمارے میں نے یہ خواب دیکھا, کیا راضی ہے؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. کیا اللہ قرآن ہے, سبحان اللہ. قربان جائیے قرآن کے رمز پر کہ اللہ کے حبیب اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں, یا میرے ابی, میرے والد, خدا کی قسم اگر آپ کو خواب دیکھا ہے, آپ میرے والد ہو, میں آپ کا قربان, آپ جیسا چاہو گے ویسا کر لینا, جیسا چاہو ویسا کر لینا, میں راضی ہوں. میں آپ یہ دیکھ کتنے فرما بردار, کتنا فرما کیوں نہ ہو. رب حبلی من الصالحین دعا کی تھی نا ابراہیم علیہ السلام نے, تو ایسے صالحین تھے, ایسے نیک تھے اسماعیل علیہ السلام کہ اندازہ نہیں. آپ راضی ہو گئے اور راضی ہونے کے بعد بولا ابا جان جیسا چاہو آپ ویسا ذبح کرو, میں آپ پہ قربان. تو میرے دوستوں بزرگوں, ڈاکٹر اقبال نے بڑا زبردست یہ کہا کہ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی, یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اللہ اکبر. قربان جائیے, کس قدر 13 برس کا 14 برس کا بچہ اس پر قربان ہو کے کہتا ہے, ابا جان سنو, ایسا نہیں ہے ذبح کرو گے, مجھے معلوم ہے میری گردن کو زمین, میرا منہ جو ہے زمین پر رکھنا, مجھے پیچھے سے ذبح کرنا. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں, بیٹا کیوں؟ بولے اس لیے کہ ہو سکتا ہے میرا چہرہ دیکھ کر آپ کو ترس آ جائے, خیال آ جائے, رے میرا بیٹا, اور آپ کی چھری ہلکی پھرے اور میری گردن صحیح نہ کٹے, نہ مجھے پیچھا کرنا. اور اللہ نے وہ قربانی کیسی قبول کی, ایسی قبول کی میرے دوستو بزرگوں کہ اس شاعر اللہ, اللہ کے حبیب, اللہ کے خلیل کی یہ عمل کو دیکھ کر اپنے محبوب سے فرمایا, تیری امت قیامت تک یہ عمل کرتی رہے گی. ہر عید کے دن انشاءاللہ تعالی یہ قربان کے 3 دن ہے, اور یہ قربانی کا ہمیں جذبہ ہونا چاہیے. میرے دوستوں بزرگوں, آپ کو اندازہ نہیں ہے اس کا کتنا ثواب ہے. اللہ کے حبیب سے پوچھا صحابہ نے, یا رسول اللہ یہ اون والے جو ہوتے بھیڑ, ان کا ثواب کیسے ملے گا؟ بال کے برابر ایک نیکی, حسنہ ایک حسنہ 10 نیکیوں کے برابر ہوتا ہے. تو آپ بولا یہ اون کے بال جو ہیں, اون والی بھیڑیں, ان کا ثواب کیسے ملے گا؟ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ان کا بھی ایک ایک بال کے برابر تجھے نیکیاں ملیں گی. جتنا بڑا جانور ہو, یہ جانور کل پل صراط پہ سینگوں سمیت, کانوں سمیت تیرے پاس تیری سواری کے لیے آئے گا, اور تو جتنی اچھی سواری قربانیاں کرے گا اللہ اتنی اچھی تجھے سواری عطا فرمائے گا. میرے دوستوں بزرگوں, یہ شیطان تھا نا, شیطان ورگلانے کے لیے آ گیا نا ابراہیم علیہ السلام کو. دیکھیں آپ, حجرہ بھی حجرہ کے پاس گیا, یہ بھی آپ نے سنا. آپ نے اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا, انہوں نے بھی رد کیا. جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا تو ٹیلا بن کر آیا, پورا لمبا ٹیلا بن کر آیا, ٹیلا بن کر کھڑا ہو گیا ایک دم. ابراہیم علیہ السلام حیران ہو گئے, جا نہیں رہا تھا. بہت کام کیا آپ نے. اللہ نے پتھر کا انتظام کیا, 7 کنکریاں دی, اور 7 جگہ آپ نے 7 دفعہ ماری, پھر دوسری جگہ کھڑا ہوا, دوسری دفعہ ماری, تیسری جگہ کھڑا ہوا, تیسری دفعہ ماری. تو یہ رمی حج میں جو کہلاتی ہے, میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو حج میں بتایا تھا بیان میں, کہ ایک رمی جب بندہ مارتا ہے اللہ رب العالمین اس کے کبائر گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں نا, اللہ اکبر, جتنے زندگی کے, جس میں زنا بھی شامل ہے, جس میں شراب خوری بھی شامل ہے, سارے عمل ایک کنکری مارنے پر شیطان کے اللہ سارے عمل کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. تو پھر 7 مارنے کے بعد بندہ کیسا ماں کے پیٹ سے صاف نہیں ہو جاتا. تو اللہ اکبر. یہاں امام اہل سنت عید کے دن ان کا ذکر نہ کرنا میرے لیے
ایسا نہیں ہے میں تو باعث رحمت سمجھتا ہوں اپنے محسنوں کو یاد کرنا، کہ میرے محسنوں کو یاد کرنا اور عید کے دن نہ یاد کروں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ایک نفیس بات اعلیٰ حضرت نے ملفوظات میں لکھی جس پہ جتنے غیر مقلد دیوبندی وہابی حیران ہو گئے تھے، پریشان ہو گئے، اور انہوں نے شرک کے فتوے اپنی کتابوں میں مار دیے۔ میرے امام فرماتے ہیں جب بھی مزدلفہ سے کنکری لو، کون سا امام؟ وہ امام جو حج پر گئے تو کیا کہا؟ کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، سب کہو نا، کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا کسی نے ہم سے کہ نہضت کدھر کی ہے، یہ نہضت کدھر؟ ایسا امام کہ کہتا ہے کہ مجھے کسی نے پوچھا حج پہ جا رہے ہو کیا؟ بولے نہیں، کعبے کا نام نہیں لیا، میں نے کہا سرکار کے در پہ جا رہا ہوں، اس کے صدقے سے اللہ نے مجھے یہ حج کرایا۔ یہ سارا حج ہے ہی نبی علیہ السلام کا صدقہ ہے نا، اللہ اکبر۔ اور نیت جب وہاں کی کر لو، منظار قبری آج جمعے کے دن انشاءاللہ مدینہ شریف چلیں گے، اگر آپ جلدی آؤ گے تو اعلیٰ حضرت کی ملفوظات سے ہم مدینہ شریف کا وہ سفر آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو اندازہ نہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کیسے قدم قدم پر اور کیسے کیسے عاشقوں کا ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کو اللہ نے مدینہ سے محبت دی ہے تو آپ جلدی آ کر یہ ضرور بیان سنیے گا، ورنہ ہمیں تو کیا ہے انشاءاللہ کر ہی دیں گے۔ تو میرے دوست امام فرماتے ہیں وہ کنکری جو مزدلفہ پہ آپ لیتے ہیں نا ساتھ، اس کو پاک اور دھو لیا کرو۔ اس لیے امام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن یہ تمہیں میزان کے اوپر یہ کنکریاں رکھی جائیں گی، وہ اتنی نیکیاں ہوں گی کہ تمہارا پلڑا بھاری ہو جائے گا، تو یہ گواہی دیں گی اللہ کی بارگاہ میں کہ اس نے یہ عمل کیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کتنی خوبصورت بات کی کہ اس کو پاک کر لو، دھو لو، کیونکہ پتھر تو ناپاک بھی کبھی ہوتے ہیں نا، تو اس کو من بیٹھو۔ انہوں نے بہت کچھ لکھا معاذ اللہ، جس کا اعلیٰ حضرت نے کہا کہ تیری دوزخ سے کچھ چھینا نہیں۔ میرے امام نے پھر بھی کہہ دیا انہوں نے تو مارنا بھی شروع کر دیا، لوگ مسلمانوں کو مار کے اپنی جنت پہ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں مسلمانوں کو مارو ہماری جنت الگ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے کہہ دیا کہ کیا کہا؟ اللہ اکبر، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، اور تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، ارے خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا۔ اعلیٰ سے فرماتے تیری دوزخ سے میں نے کیا چھینا ہے، تو کیوں ناراض ہوتا ہے؟ میں تو جنت میں ہوں۔ اللہ رب العالمین جل شانہ اپنے حبیب کے صدقے قربان کے عمل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نیت کو سمجھ لیجیے انشاءاللہ۔